أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وآله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر بسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث الحافظ الحجة محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا أحمد بن أشقاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمار بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم میرے محترم بزرگوں دوستوں عزیزوں قابل ساتھ احترام بہنوں اور عزیز بچیوں امام بخاری رحمہ اللہ نے جب بخاری شریف کا آغاز کیا سب سے پہلے ایک حدیث ذکر کی ہے انما الاعمال بالنیات انما لامرئ ما نوى جس حدیث میں نیت کے صحیح کرنے کی طرف اشارہ ہے تلقین ہے کہ عمل سے پہلے نیت کو صحیح کرنا چاہیے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے عمل کتنا ہی بڑا ہو اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت کوئی وزن کوئی ثواب نہیں اور عمل بہت چھوٹا ہو دیکھنے میں مشقت نہ ہو اس پر کچھ خرچہ نہ ہو لیکن ہو اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ وہ عمل بڑا وزنی ہوتا ہے عند اللہ مقبول ہوتا ہے ثواب کا باعث بنتا ہے نجات کا ذریعہ بنتا ہے اسی بخاری شریف میں ایک حدیث ہے ایک صاحب جا رہے تھے راستے کی طرف ایک درخت کی شاخ بڑی ہوئی تھی وہ درخت کانٹوں والا تھا کانٹے والا گزرے تو کسی نے کانٹا لگ سکتا تھا اس شخص اس خیال سے کہ کسی کو تکلیف نہ پہنچے اس شاخ کو کاٹ دیا رستہ صاف کر دیا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے شکر اللہ لہ فغفر لہ اللہ نے اس کے عمل کی قدردانی کی اور اسی پر اس کی بخشش فرمائی اس لیے عمل میں اخلاص نیک نیتی ہونی چاہیے امام بخاری نے اس پہلی حدیث کو ذکر کر کے اخلاص پر تنبیہ فرمائی ہے اخلاص کے ساتھ عمل ہو بخاری بہت بڑا بخاری کی حدیثیں بہت بڑی چیز ہے لیکن اتنا بڑا عمل بھی اگر اخلاص سے نہ ہوا تو بیکار ہو جائے گا محنت ضائع ہو جائے گی اس لیے تلقین فرمائی ہے کہ پڑھنے پڑھانے والے بخاری شریف کو اخلاص سے پڑھے اخلاص سے پڑھائیں اخلاص کا کیا مطلب ہے دکھاوا نہ ہو ریاکاری نہ ہو مال مقصود نہ ہو وجاہت مقصود نہ ہو
لوگوں کو اپنے ارد گرد جمع کرنا مقصود نہ ہو، صرف اللہ کی رضا مطلوب کہ اللہ پاک مجھ سے راضی ہو جائے، خوش ہو جائے۔ ہمارے قریبی بزرگوں میں مولانا مفتی محمد حسن صاحب لاہور جامعہ شریفیہ کے بانی، حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانوی کے اجلہ خلفاء میں سے ہیں، بڑے اللہ والے تھے، اللہ کو یاد کرنے والے تھے، صاحب کیفیات تھے۔ ان سے کچھ لوگ پہلی بات ان کی عرض کروں، ان کی ٹانگ خراب ہو گئی، ڈاکٹر نے کاٹنے کا فیصلہ کیا، ٹیکہ لگانے لگے تو کہا ٹیکہ نہ لگاؤ، میں اپنے کام میں مشغول ہوتا ہوں، تم اپنا کام کر لو۔ حضرت ذکر الہی میں مشغول ہوئے، ذکر اللہ میں مشغول ہوئے، ڈاکٹر نے ٹانگ کاٹ لی، پورا آپریشن کر دیا، پٹیاں باندھ دی، اوف تک نہیں فرمائی۔ اتنا اللہ پاک سے تعلق، اللہ پاک کی محبت اور اللہ پاک کا ذکر۔ اللہ ہمیں بھی ایسی نعمتوں کا کوئی حصہ نصیب فرمائے۔ ان کے پاس کچھ لوگ آئے، جہاں خیال انداز کے حضرات بھی تھے، کوئی دوسرے بھی تھے۔ ایک صاحب نے کہا حضرت میرے لیے یہ دعا کر دو، یہ دعا کر دو، یہ دعا کر دو، یہ دعا کر دو۔ فرمانے لگے آخر میں کہ بھئی میں تمہارے لیے صرف ایک دعا کروں گا۔ کیا؟ فرمایا میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سے راضی ہو جائے۔ اگر راضی ہو گئے دونوں جہانوں کے سارے کام ہو گئے۔ سیدہ رابعہ بصریہ کا نام سنا ہوگا، اس امت کی مشہور ولیہ خاتون ہے رابعہ بصریہ، صحابہ کرام کے دور کے قریب کی خاتون ہے۔ سیدہ حسن بصری رحمہ اللہ جو صحابہ کے شاگرد ہیں، اور روحانیت میں، تصوف و سلوک میں، قادریہ میں، چشتیہ میں، سہروردیہ میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے میں خلافت میں پیدا ہوئے، بہت زیادہ حسین تھے، اس لیے حضرت فاروق اعظم کا نام رکھا حسن۔ ان کو اللہ پاک نے بڑے مقامات نصیب فرمائے، حدیث کے بھی امام ہیں، تفسیر کے بھی امام ہیں، تصوف کے بھی امام ہیں، بہت اونچے درجے کے لوگوں میں سے ہیں۔ بعض علماء نے بات لکھی ہے کہ یہ اونچے مقامات ان کو کیسے نصیب ہوئے۔ یہ جب شیرخوار تھے، دودھ پیتے تھے، ان کی والدہ باندھی تھی، ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی باندھی تھی۔ جب کسی کام کے لیے ان کو باہر بھیج دیا جاتا تھا، یہ روتے تھے جیسے بچے کو بھوک لگتی ہے تو روتا ہے۔ ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنا دودھ ان کو پلا دیتی تھی۔ علماء لکھا کہ ان کی ساری ترقیات، برکات، مقامات، بلندیاں، رفعت شان ام المومنین کی دودھ کی برکت ہے۔ تو حضرت حسن رحمہ اللہ کے زمانے میں سے یہ رابعہ بصریہ تھی، اور حسن بصری رحمہ اللہ کے نزدیک اتنا مقام تھا، اگر رابعہ بصریہ نے آنا ہوتا تو حضرت حسن اپنی واز روک دیتے تھے کہ تشریف لائیں گی تو واز شروع کروں گا۔ بہت اونچے درجے کی ولیہ خاتون تھی، کیا عرض کیا جائے، وقت ہوتا تو بیان کرتا۔ حضرت رابعہ بصریہ کی وفات ہونے لگی تو اپنی خادمہ سے ایک بات کہی کہ میرے لیے نیا کفن تیار نہ کرنا، وہ گودڑی، وہ بڑی چادر جس کو میں اوپر لے کر تہجد وقت اللہ کا ذکر کیا کرتی ہوں، اس کو میرا کفن بنا دینا۔ ایسے ہی ہوا، اسی گودڑی میں کفن دیا گیا، وفات ہو گئی، جنازہ ہو گیا، دفن ہو گئی۔ کئی دنوں کے بعد خادمہ کی خواب میں آئی،
خادمہ نے پوچھا، دیکھا خادمہ نے کہ بڑا عمدہ لباس پہنا جو کبھی دیکھنے میں آیا نہیں، اور بہت ہی خوشی انبساط چہرے پہ ترتازگی حضرت رابعہ کے۔ پوچھا حضرت اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا ہے، وہ گودڑی جو کفن میں دی تھی وہ کہاں گئی؟ تو سیدہ رابعہ نے فرمایا کہ جب میں قبر میں پہنچی ہوں اللہ پاک نے فرشتوں سے دو باتیں فرمائی۔ ایک بات یہ فرمائی کہ ہماری رابعہ کو جنت کا لباس پہنا دو، یہ لباس مجھے پہنا دیا گیا۔ میں عرض کیا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے جنت بڑی چیز، جنت کا لباس بڑی چیز، لیکن یہ جو فرمانا ہے کہ ہماری رابعہ یہ اس سے بھی بڑی چیز۔ اللہ پاک بہت بڑے ہیں، بہت بڑے، ان کی بڑائیوں کی بریائیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ کسی کو کہہ دے یہ میرا ہے یہ ہمارا ہے، اس سے بڑا اعزاز نہیں ہو سکتا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں یک بار بگوید بندہ من از عرش بگزرد خندہ من، اگر میرے اللہ پاک اگر میرے اللہ پاک مجھے ایک دفعہ یہ کہہ دے کہ یہ میرا بندہ ہے، مجھے اتنی خوشی ہوگی کہ میری ہنسی عرش سے اوپر پہنچے گی کہ اللہ پاک نے مجھے اپنا بندہ کہہ دیا۔ اللہ پاک کی ذات بہت بڑے، وہ کسی کو اپنا کہہ دے، اپنا بنا لے، یہ جنت سے بڑا اعزاز۔ ان کی بڑائی پر ایک بات یاد آئی، ایک بزرگ ہو رہے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کہہ دو رحمت اللہ علیہ، واقعہ بہت لمبا ہے، میں آخری بات کہتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ تم نے یہ تو سنا ہوگا کہ اگر کوئی زندگی پر محنت کرے، ریاض کرے، شب دیاریاں کرے، تبلیغ کرے، ذکر کرے، جہاد کرے، خون میں لت پت ہو جائے، آخر میں اللہ پاک یہ کہتے ہیں کہ چلو ہم نے تمہارے اعمال کو قبول فرما لیا، تو اللہ کا بہت بڑا احسان، احسان ہی ہے نا۔ اللہ پاک ہماری باتوں کے محتاج نہیں، ہماری محنت اور ریاستوں کی حق تعالی شانوں کو ضرورت نہیں۔ اللہ پاک کسی کے زندہ باد کہنے سے زندہ باد نہیں ہے، وہ کامل مکمل ذات ہے۔ ساری مخلوق ان کے خلاف ہو جائے، ان کی سلطنت اور شاہی میں مچھر کے پر کے برابر کبھی نہیں آتی، اور ساری مخلوق ان کی عبادت کرے، متقی بن جائے، ان کی سلطنت اور شاہی میں ذرا بر زیادتی نہیں ہوتی۔ فی حد ذات ہی کامل مکمل ذات ہے، اس کو کسی کے عملوں کی عبادت کی ضرورت نہیں۔ اس لیے ساری محنتیں، ریاستیں، عبادتیں خود بہا کر بھی اگر اللہ پاک کہہ دیں کہ چلو میں نے قبول کر لیا، تو یہ اللہ پاک کا احسان ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات تو تم نے سنی ہوگی، میں اس کے علاوہ ایک بات کہتا ہوں۔ حضرت یحییٰ منیری فرماتے ہیں اگر کوئی زندگی بھر محنت کرے، ریاستیں کرے، عبادتیں کرے، شب بیداریاں کرے، سخاوتیں کرے، جہاد کرے، سارے دین کے کام کرے، آخر میں اللہ پاک یہ کہہ دے تمہارا کوئی عمل قابل قبول نہیں، فرمایا تو بھی بہت بڑا بدلہ مل گیا۔ کیوں مل گیا؟ کہ اتنے بڑے ہو کر بول تو پڑے، وہ توجہ نہ فرماتے کون کیا کر رہا ہے، وہ کیا ضرورت ہے، انہوں نے توجہ فرمائی کے لیے ارشاد فرمایا کہ قبول نہیں، تو اس پر بھی اگر اللہ پاک یہ کرے کوئی قبول نہیں تو بھی بہت بڑا بدلہ مل گیا انسان۔ تو اللہ کی ذات بہت بڑے ہیں، وہ کسی کو اپنا کہہ دے یہی بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس لیے بزرگوں کے ہمارے حضرت بہلوی مولانا عبداللہ صاحب بہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بیت اللہ شریف کے پاس میں نے ایک بزرگ سے دعا سنی، اور میرا ہمیشہ اس دعا کو میں نے اختیار کیا، ہم نے خود اپنی کانوں سے اس کی زبان اقدس سنی۔ اردو میں حسرکی میں کہتے اللہ پاک اپنا بنا لے اپنے کاموں میں لگا لے، اللہ پاک اپنا بنا لے اپنے کاموں میں لگا لے۔ یہ دعا لفظوں کے اعتبار سے چھوٹی سی لگتی ہے، لیکن معنوی اعتبار سے بہت بڑی دعا ہے۔
یہ مانگنی چاہیے ہمیشہ کہ اللہ اپنا بنا لے اور اپنے کاموں میں لگا. بڑی خوش نصیبی کی بات ہے جن کو اللہ پاک اپنے کاموں میں لگا دیتے ہیں. بہت بڑا علماء کے لیے، طلباء کے لیے خاص طور پر بہت ہی قابل تشکر چیز ہے کہ اللہ نے 24 گھنٹے اپنے کاموں میں لگا رکھا ہے. یہ علم دین جو ہے، علم دین، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. علم دین کا پڑھنا پڑھانا، دین کا سیکھنا سکھانا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. اللہ اکبر. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دولت مند آدمی 1 کروڑ روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، نیک نیت سے دکھاوے کہ نیک نیت سے خرچ کرے، اور ایک عالم دین کا ایک مسئلہ کسی کو سمجھائے بتائے، اس کا ایک مسئلہ بتانے کا ثواب اس کے کروڑ روپیہ صرف کرنے سے زیادہ ہے. خود سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک فرد گھر سے نکلتا ہے اس دین کو پڑھنے کے لیے، جس میں ہمارے بچے بچیاں پڑھ رہے ہیں. علم دین کو پڑھنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ابھی مدرسے میں پہنچا نہیں، داخلہ لیا نہیں، استاد کے سامنے بیٹھا نہیں، بسم اللہ پڑھی نہیں، صرف گھر سے نکلنے پر ہی اس علاقے پر آنے والے عذاب کو اللہ پاک ہٹا دیتے. یہ اتنا بڑا علم ہے. اس لیے میں عرض کیا کرتا ہوں یہ مدارس کے طلباء یہ امت کے محسن ہیں، اللہ کے عذاب کو دور کرنے والے ہیں، علاقوں سے مصیبتیں ان کی برکت سے ختم ہوتی ہیں. یہ بچے بہت ہی قابل احترام و قابل تکریم ہیں. تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ جب میں قبر میں پہنچی ہوں اللہ میاں نے فرشتوں سے 2 باتیں فرمائی. ایک بات یہ فرمائی ہماری رابعہ کو جنت کا لباس پہنا دو، یہ لباس مجھے پہنا دیا گیا. دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ گودڑی جو کفن میں ساتھ لائی ہے جس کو پہن کر ہمارا ذکر کیا کرتی تھی، اس چادر گودڑی کو سنبھال کے رکھو، قیامت کے روز ترازو اعمال میں جب رابعہ کے عملوں کا وزن ہوگا اس گودڑی کا وزن کیا جائے گا. اس کپڑے کی قدردانی ہو رہی ہے جس کو پہن کے اللہ کو یاد کی جا رہی ہے. یہ اللہ کا ذکر بھی بہت بڑی چیز. علم اور ذکر 2 لازم ملزوم چیزیں اگر ہو جائے تو ایسے علم والے کو اللہ پاک آسمانوں پر عالم کبیر فرماتے، بڑا عالم. اور ایسے ہی عالم کے بارے میں ہے کہ تمام مخلوق اس کی دعائیں کرتے، حتیٰ کہ سمندر کی مچھلیاں اور بلوں میں چیونٹیاں تک ہر مخلوق ایسے عالم کے لیے دعا کرتے. میں عرض کر رہا تھا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اخلاص سے متعلق میں تصویر نہیں لینی چاہیے. تصویر حرام ہے، خواہ ہاتھ سے بناؤ، خواہ کیمرے سے بناؤ، خواہ موبائل سے بناؤ، تصویر بہرحال حرام ہے. ٹھیک ہے نا. پھر علم اور دین کی وجہ میں اس کی حرمت میں اور شدت پیدا ہو جاتی ہے. ایک بات یاد آ گئی، کہو تو کیا دوں. ہمارے بزرگوں میں شاہ اسماعیل شہید گزرے جو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے پوتے، شاہ عبدالغنی رحمہ اللہ کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید بہت بڑے عالم بھی ہوئے، بہت بڑے مبلغ بھی ہوئے، بہت بڑے مجاہد ہیں، جہاد میں شہید ہوئے، بالاکوٹ میں شہید ہوئے، وہاں ان کا مزار موجود ہے. کیا نام ہے؟ شاہ اسماعیل شہید. جہاد بھی کیے، دین کا کام بھی کیا، لیکن جو بات اخلاص سے کیا وہ بڑے اخلاص سے کیا. ایک دفعہ بلکہ ہر جمعہ کو شاہ اسماعیل شہید جمعہ کی نماز کے بعد دلی کی جامع مسجد میں واعظ کہا کرتے تھے. نماز کے بعد لوگ جمع ہوتے تھے، گھنٹہ واعظ تقریباً ہر جمعہ کو. واعظ بڑا پر اثر، لوگوں میں بہت طلب و شوق.
ایک دفعہ واز فرمایا گھنٹہ واز کر کے مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو ایک بابا جی آئے، کہنے لگے جی مولوی صاحب کا واز ختم ہو گیا؟ شاہ صاحب فرمایا ہاں ختم ہو گیا۔ کہا او ہو، میں تو فلاں دیہات سے اتنے میل حضرت کا واز سننے کے لیے پیدل آیا ہوں۔ فرمایا کوئی بات نہیں، آپ کو ہم ابھی سنا دیتے ہیں۔ اس کو سیڑھیوں میں بٹھایا، وہ سیڑھیوں میں بیٹھے 1 گھنٹے کا وہی واز پوری اسی طاقت سے دہرا دیا۔ لوگوں نے پوچھا شاہ صاحب ہزاروں کے لیے وہ گھنٹہ لگایا تھا آپ نے اور یہ ایک کے لیے وہی واز کر دیا؟ فرمایا نہیں، جو پہلا تھا وہ بھی ایک کے لیے تھا اور یہ بھی ایک کے لیے، اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، وہ بھی اللہ کے لیے تھا، یہ بھی اللہ کے لیے۔ اگر اخلاص ہے، اندر صاف ہے، سبحان اللہ کہلانا مقصود نہیں، واہ 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 مقصود نہیں، پھر لاکھوں ہو یا ایک ہو دائی کے لیے برابر ہے دین کی بات کہنا۔ یہ نہیں ہے کہ مجمع بڑا ہو تو پھر ملکہ کھلے گا، تو قول ہمارے مولانا حبیب صاحب نون کے ساتھ، ایسا نہیں ہے۔ بادشاہ صاحب کہنا چاہتا ہوں مجھے ہے شاید چھوٹے بچے